ادب صرف لفظوں کا کھیل نہیں، قوموں کی یادداشت بھی ہوتا ہے۔ اور بڑے ادیب صرف کتابیں نہیں لکھتے، وہ زمانوں کی سوچ، تہذیب اور احساس کو لفظوں میں محفوظ کر جاتے ہیں۔ ہمارا ماننا ہے کہ کتاب جو ہے وہ ہم سفر ہے، کتاب جو ہے زندگی۔ بلوچستان کی عوامی داستانوں میں ہانی اور شہ مرید غالباً سب سے پرانی طرح لوگ کتابوں سے جڑ جائیں۔ علم یہ سن 1951 کی بات ہے کہ میں نے شاید احمد دہلوی کی زبانی ان یادوں کی دلچسپ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عارف باہلی۔ السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال، آداب دوستو صاحبو، میں ہوں عارف باحلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بولتی کتابیں۔ بولتی کتابوں کے اس پروگرام میں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس کا نام ہے چراغ اہل قلم۔ ایک ایسا سلسلہ جس میں ہم برصغیر کے ممتاز، نامور، قداور اور بین الاقوامی شہرت یافتہ ادیبوں کی زندگی، شخصیت، فن، فکر اور ادبی خدمات کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم بڑے ادیبوں کے نام گنوائیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کے زمانے کو سمجھیں، ان کے اسلوب کو پہچانیں، ان کی تحریروں کے چراغ سے اپنی ادبی روایت کو روشن کریں اور نئی نسل کو بتائیں کہ بڑے ادیب محض کتابوں کے مصنف نہیں ہوتے، وہ تہذیب کے امین، زبان کے معمار اور احساس کے ترجمان بھی ہوتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کے چراغ اہل قلم میں ہم جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اردو افسانے کے ان بڑے ناموں میں سے ہیں جنہوں نے انسانی دل کے سب سے نرم، سب سے پیچیدہ اور سب سے زخمی گوشوں کو غیر معمولی فن کے ساتھ لفظوں میں ڈھالا۔ یہ نام ہے راجندر سنگھ بیدی کا۔ بیدی وہ ادیب ہیں جن کے یہاں شور کم ہے مگر اثر بہت گہرا ہے۔ آواز بلند نہیں ہوتی مگر بات سیدھی دل کے اندر جا کر بیٹھتی ہے۔ انہیں جدید اردو افسانے کے اہم ترین ستونوں میں شمار کیا جاتا ہے اور یہ مقام انہوں نے کسی ادبی ہنگامے سے نہیں بلکہ خاموش مگر غیر معمولی تخلیقی قوت سے حاصل کیا۔ راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش 1 ستمبر سن 1915 کو سیالکوٹ پنجاب میں ہوئی۔ ان کے والد ہیرا سنگھ لاہور کے صدر بازار پوسٹ آفس میں پوسٹ ماسٹر تھے۔ گھر کا ماحول عام معنوں میں ادبی نہ صحیح مگر منظم، محنت، ذمہ داری اور زندگی کے عملی پہلوؤں سے بھرپور تھا۔ بیدی کے ابتدائی حالات کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے زندگی کو بہت قریب سے، بہت جلد اور بہت سادہ حالات میں دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں ان کی تحریروں میں بناوٹ کم اور زندگی زیادہ نظر آتی ہے۔ ان کی ابتدائی تعلیم لاہور چھاؤنی کے ایک اسکول میں ہوئی، پھر وہ SBBS خالصہ اسکول میں داخل ہوئے جہاں سے انہوں نے 1931 میں پہلی تقسیم کے ساتھ میٹرک پاس کیا۔ اس کے بعد وہ DAV کالج لاہور گئے مگر قسمت نے یہاں ایک سخت موڑ لیا۔ ان کی والدہ جو طویل علالت کا شکار تھیں انتقال کر گئیں۔ ماں کی وفات نے نوجوان بیدی کی زندگی کو اندر سے ہلا دیا۔ گھریلو حالات بدلے، ذمہ داریاں بڑھیں اور انہیں تعلیم ادھوری چھوڑ کر عملی زندگی کی طرف آنا پڑا۔ یہیں سے بیدی کی جوانی کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ سن 1933 میں انہوں نے کالج چھوڑا اور پوسٹ آفس میں ملازمت اختیار کر لی۔ تنخواہ زیادہ نہ تھی مگر یہی نوکری ان کے لیے زندگی کی ایک بڑی درسگاہ ثابت ہوئی۔ ایک طرف روزگار کی فکر، دوسری طرف گھر کی ذمہ داریاں اور تیسری طرف اندر ہی اندر ابھرتا ہوا ادبی شعور۔ بیدی نے انہی دنوں لکھنا شروع کیا۔ عام آدمی، غریب آدمی، تھکا ہوا آدمی، گھر کی عورت، زندگی کی گھٹن، خاموش محرومیاں اور چھوٹے چھوٹے دکھ، یہ سب ان کے مشاہدے میں آتے گئے اور بعد میں ان کے افسانوں کی بنیاد بنتے گئے۔ راجندر سنگھ بیدی کی شخصیت کا ایک نمایاں پہلو یہ تھا کہ وہ زندگی کو سطح پر نہیں دیکھتے تھے، وہ واقعے کے پیچھے موجود جذبے کو بھی پکڑتے تھے اور جذبات کے پیچھے چھپی ہوئی معاشرتی ساخت کو بھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانوں میں محض قصہ نہیں ہوتا، ایک پورا انسانی پس منظر ہوتا ہے۔ وہ شور مچانے والے ترقی پسند ادیب نہیں تھے مگر ترقی پسند فکر ان کے ہاں پوری گہرائی سے موجود تھی۔ وہ انسان کے دکھ، طبقاتی فرق، عورت کی بے بسی، تقسیم کے زخم اور سماجی ناہمواریوں کو نہایت تہذیب، درد اور فنی توازن کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ بیدی کی ادبی پہچان افسانے سے بنی اور بہت جلد ان کا نام اردو فکشن کی صف اول میں شمار ہونے لگا۔
ان کی اہم تخلیقات میں دانا و دام، گرہن، کوکھ جلی، اپنے دکھ مجھے دے دو، لاجونتی، گرم کوٹ اور رحمان کے جوتے جیسی تحریریں شامل ہیں۔ ان کے یہاں انسانی رشتے بہت باریک اور پیچیدہ صورت میں سامنے آتے ہیں۔ ان کی کہانی میں اکثر کوئی بڑا نعرہ نہیں ہوتا، مگر ایک چھوٹا سا جملہ، ایک معمولی سا منظر یا ایک سادہ سا کردار قاری کو دیر تک بے چین رکھتا ہے۔ یہی بیدی کے فن کی اصل طاقت ہے۔ ان کی مشہور ترین تخلیق ایک چادر میلی سی ہے، جسے کبھی ناولٹ کہا گیا، کبھی طویل افسانہ، مگر ادب میں اس کا مقام اپنی الگ شان رکھتا ہے۔ یہ وہ تخلیق ہے جس نے بیدی کو عام قارئین سے لے کر سنجیدہ ادبی حلقوں تک ایک خاص مرتبہ دیا۔ اسی کتاب پر انہیں سن 1965 کا ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا، جو اس بات کا اعتراف تھا کہ بیدی محض اچھے کہانی کار نہیں بلکہ بڑے فنکار ہیں۔ ایک چادر میلی سی میں دیہی معاشرہ، رشتوں کی الجھن، روایت کی سختی، عورت کی تقدیر اور انسانی وقار کا مسئلہ جس گہرائی سے سامنے آتا ہے وہ اردو ادب میں کم کم دکھائی دیتا ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کی تحریر کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ انسان کو مجرم یا فرشتہ بنا کر پیش نہیں کرتے۔ ان کے کردار نہ مکمل طور پر اچھے ہوتے ہیں نہ مکمل طور پر برے، وہ بس انسان ہوتے ہیں، اپنی کمزوریوں، مجبوریوں، خواہشوں اور حالات کے ساتھ۔ یہی حقیقت پسندی ان کے افسانوں کو زندہ رکھتی ہے۔ ان کے ہاں دیہات بھی ہے، شہر بھی، متوسط طبقہ بھی ہے، پسے ہوئے لوگ بھی، عورت کی خاموشی بھی ہے، مرد کی شکستگی بھی۔ بیدی کی زبان نرم ہے، شائستہ ہے، مگر اس نرمی کے اندر درد کی ایک مستقل لہر چلتی رہتی ہے۔ تقسیم ہند کا المیہ بھی بیدی کے فن کا ایک اہم باب ہے۔ انہوں نے اس سانحے کو صرف سیاسی واقعہ نہیں سمجھا بلکہ انسان کے باطن پر پڑنے والے زخم کے طور پر دیکھا ہے۔ ان کے افسانے خصوصاً لاجونتی اور دوسری تقسیم کے متعلق کہانیاں اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ بیدی کے نزدیک اصل المیہ صرف ہجرت نہیں تھا بلکہ انسان کا اپنے ہی انسان سے دور ہو جانا تھا۔ ان کے یہاں تقسیم چیخ کر نہیں آتی بلکہ ایک دبی ہوئی اذیت، ایک ٹوٹے ہوئے رشتے اور ایک مستقل داخلی کرب کے طور پر سامنے آتی ہے۔ یہی تہذیبی اور انسانی حس انہیں ان کے ہم اثروں میں ممتاز بناتی ہے۔ ادب کے ساتھ ساتھ بیدی نے ریڈیو اور پھر فلم کی دنیا میں بھی نمایاں کام کیا۔ پوسٹ آفس کی ملازمت کے دوران بھی وہ لکھتے رہے، بعد میں ریڈیو سے وابستہ ہوئے اور پھر بمبئی جا کر فلمی دنیا میں کہانی، اسکرپٹ، مکالمہ نگاری، ہدایت کاری اور پروڈکشن تک اپنا مقام بنایا۔ ان کا تعلق بڑی بہن، داغ، دیوداس، مرزا غالب، انوپما، ستیہ کام، ابھیان اور مدھومتی جیسی فلموں سے رہا، جبکہ بطور ہدایت کار دستک اور پھاگن جیسی فلمیں بھی ان کے نام سے جڑی ہیں۔ یہ بات کم ادیبوں کے حصے میں آتی ہے کہ وہ ادب اور فلم دونوں میدانوں میں وقار کے ساتھ یاد رکھے جائیں۔ فلمی دنیا میں بھی بیدی نے محض روزگار نہیں کیا بلکہ معیار قائم کیا۔ انہیں مدھومتی کے لیے فلم فیئر کا بہترین مکالمہ ایوارڈ ملا اور ستیہ کام کے لیے بھی یہی اعزاز دیا گیا۔ ان کی فلمی زبان میں بھی وہی ادبی سلیقہ، وہی نفسیاتی سچائی اور وہی انسانی لطافت موجود تھی جو ان کے افسانوں میں ملتی ہے۔ وہ لفظ کو منظر سے جوڑنا جانتے تھے اور مکالمے کو صرف بولنے کی چیز نہیں بلکہ کردار کے باطن کی آواز بنا دیتے تھے۔ بیدی کی شخصیت میں ایک عجیب وقار تھا۔ وہ منٹو کی طرح دھماکے سے نہیں بولتے، نہ کرشن چندر کی طرح رنگینی سے پورا منظر بھر دیتے ہیں، بلکہ آہستگی سے قاری کے دل میں اترتے ہیں۔ ان کے یہاں جذبات ہیں مگر جذباتیت نہیں، سماجی شعور ہے مگر نعرہ نہیں، ادبیت ہے مگر تصنع نہیں۔ شاید اسی لیے انہیں پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ ایک نہایت سنجیدہ، باوقار اور درد مند انسان ہم سے بات کر رہا ہے۔ ایسا انسان جو زندگی کو سمجھتا بھی ہے اور اس پر رحم بھی کھاتا ہے۔ زندگی کے آخری برسوں تک راجندر سنگھ بیدی ادب اور فلم دونوں میں سرگرم رہے۔ انہوں نے اردو افسانے کو ایک ایسی گہرائی دی جس میں نفسیات بھی ہے، تہذیب بھی ہے، دکھ بھی اور خاموش احتجاج بھی۔ ان کے فن کی اصل عظمت یہی ہے کہ انہوں نے انسان کو اس کے داخلی وزن کے ساتھ پیش کیا۔ ان کی کہانیاں پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ بڑے سانحات ہمیشہ شور سے نہیں آتے۔ بعض اوقات وہ ایک معمولی گھر، ایک خاموش عورت، ایک تھکے ہوئے مرد یا ایک بے بس رشتے کے اندر پل رہے ہوتے ہیں۔ بیدی نے انہی خاموش سانحات کو زبان دی اور پھر
وہ وقت بھی آیا جب اردو ادب کی یہ سنجیدہ، باوقار اور گہری آواز خاموش ہو گئی۔ 11 نومبر سن 1984 کو ممبئی میں راجندر سنگھ بیدی کا انتقال ہوا۔ مگر سچ یہ ہے کہ ایسے ادیب مر کر بھی ختم نہیں ہوتے۔ وہ اپنے کرداروں میں زندہ رہتے ہیں، اپنی کہانیوں میں سانس لیتے ہیں اور قاری کے دل میں دیر تک ایک سوال، ایک دکھ اور ایک روشنی چھوڑ جاتے ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی بھی انہی بڑے ادیبوں میں سے ہیں جنہوں نے اردو افسانے کو صرف وسعت نہیں دی، اس میں وقار، گہرائی اور انسانی حرمت کا ایک نیا معیار بھی قائم کیا۔ دوستو صاحبو، ادب کے یہ بڑے نام صرف کتابوں میں نہیں رہتے، یہ ہماری تہذیب، ہماری زبان اور ہماری اجتماعی یادداشت میں زندہ رہتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے بولتی کتابوں کے سلسلے چراغ اہل قلم کی ایک نئی ویڈیو، ایک نئی ادبی شخصیت کے تعارف کے ساتھ۔ سلامت رہیں۔